جی پڑھ لیجئے. جی بسم الله الرحمن الرحيم. والخامس وصف له شبهة العلل كأحد وصفي العلة التي ركبت من وصفين كالقدر والجنس للربا، فإن المجموعة منهما علة اسما ومعنى وحكما، وكل واحد منهما وحده له شبهة العلل، وليس بسبب محض غير مؤثر في المعلول، وإلا لكان الجزء آخر هو العلة لا مجموعهما، وربما يقال إنه علة معنى لا اسما ولا حكما، ويكون مثالا ثانيا لقسم تركه المصنف، ولكن بقي قسم آخر تركه المصنف بلا ذكر البين، وهو علة حكما لا اسما ولا معنى، وربما يقال إنه داخل في قسم الشرط الذي في حكم العلل كحفر البير وشق الزق، والسادس علة. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیم. والخامس، آپ کے ذہن میں ہوگا کس کی اقسام چل رہی ہے؟ جی علت کے اقسام کا ذکر چل رہا ہے. تو فرمایا تھا کہ علت کی کتنی قسمیں ہیں؟ 7 قسمیں ہیں. تو 4 اقسام اور ان کی مثالوں کا ذکر ہو چکا ہے. والخامس یہاں سے 5ویں قسم جو ہے وہ ذکر کرنے لگے. وصف لہو شبہۃ العلل، ٹھیک ہے، ایسا وصف، ٹھیک ہے، جو کیا ہو، جس کے لیے شبہ و علت کا، ٹھیک ہے، علت کے مشابہ ہو، یعنی جس طرح علت اثر کرتی ہے اس طرح وہ بھی اثر کرنے میں علت کے کیا ہو، مشابہ ہو. کہ احد وصف العلہ، جیسے علت کے 2 وصفوں میں سے ایک وصف، یعنی اگر علت مجموعہ ہے نا، جیسے قدر مع الجنس ہے، سمجھ آ گئی، تو مجموعہ اگر جو ہے نا وہ بنے گا تو پھر فضل جائز نہیں ہوگا، ورنہ فضل کیا ہوگا، پھر ربا ہوگا. سمجھ آ گئی. تو وہ تو دونوں ہے، لیکن ان میں سے ایک صرف قدر، صرف جنس، تو اس کا ذکر کر رہا ہے. تو فرمت التی رکبت من وصفین، وہ علت جو 2 وصفوں سے مرکب ہو، جیسے قدر اور جنس ربا کے لیے ہے، تو دونوں اگر مجموعہ ہو پھر تو یہ علت کاملہ ہوگی نا. علت اس میں بھی ہوگی، معنوی بھی ہوگی، حکم میں بھی ہوگی. پھر تو اس میں تینوں اوصاف جمع ہوں گے، علت کاملہ تامہ ہوگی. وکل واحد منہما وحدہ، اور میں سے ہر ایک صرف قدر کو لے لے، صرف جنس کو لے لے، تو یہ جو ہوتا ہے ایک وصف، یہ علت کے مشابہ ہوتا ہے. وَلَيْسَ بِسَبَبٍ مَحْضٍ غَيْرِ مُؤَثِّرٍ فِي الْمَعْلُومِ، فرماتے سبب محض نہیں ہوتا جو معلول میں اثر نہ کرتا ہو، بلکہ ایسا وصف ہوتا ہے جو علت کے مشابہ ہوتا ہے، جو اثر کرتا ہے، وہ بھی اثر کرتا ہے، سبب محض نہیں ہوتا. اگر ایسا ہوتا، یعنی اگر وہ ایک وصف، 2 میں سے ایک وصف سبب محض ہوتا اگر، تو پھر کیا ہوتا؟ وَإِلَّا لَكَانَ الْجُزْءُ الْآخِرُ هُوَ الْعِلَّةُ، پھر تو جزء آخر علت ہوتا، مجموعہ علت ہی نہ سمجھا جاتا. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ پھر تو مجموعہ کو علت کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ جب جو پہلا وصف ہے وصل نہیں کر رہا، وصل تو پھر آخر کر رہا ہے نا. سمجھ آگے، وہ تو سبب محض ہے، تو پھر اس کو مجموعہ میں کیوں شامل کریں ہم؟ لیکن ایسا نہیں ہے، سبب محض نہیں ہے، سمجھ آگے، بلکہ ایسا ہے جو ایسا وصف ہے جو کیا ہے، علت کے مشابہ اثر کرنے میں. ٹھیک ہے، ایک بھی اگرچہ وصف ہو وہ بھی اثر کرتا ہے، اگرچہ مجموعہ کی طرح تو اثر نہیں کر رہا، لیکن اثر وہ بھی کرتا ہے اور مؤثر ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو ہے علتی معنوی ہو، یعنی ایک وصف کیا ہے، علت معنوی ہو لیکن اسمی اور حکمی نہ ہو. سمجھ آئے؟ تو اس قسم کو ہم علت معنوی بنا سکتے لیکن اسم اور حکمی نہ ہو. فیکون مثالا، فرماتے یہ دوسری مثال ہوگی اس قسم کی جس کو مصنف نے ذکر نہیں کیا، لیکن فرماتے ولیکن بقی قسم آخر، ایک اور قسم بھی رہتی ہے جس کو ماتن رحمہ اللہ نے کیا کیا ہے، چھوڑ دیا ہے ذکر کر، درمیان میں اس کا ذکر نہیں کیا.
اور وہ علت حکمی ہے جو علت حکمی تو ہو لیکن اسمی اور معنوی نہ ہو. لیکن اس کا جواب وربما یقال یہ بھی کہا جا سکتا ہے، یعنی ماتن رحمہ اللہ کی طرف سے گویا کہ مولا جیم رحمہ اللہ جواب دے رہے ہیں. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ قسم داخل ہو شرط کی قسم، وہ اس شرط کی قسم جو علت کے کیا ہو حکم میں، جیسے کہ حفر البئر، جیسے کہ جو ہے نا کسی جگہ پہ کسی اور کے ملکیت میں کیا کرنا، کنواں کھودنا. ٹھیک ہے، کسی اور اپنے ملکیت میں نہیں، کسی اور کی ملکیت. یا اسی طرح جو ہے مشکیزہ جو ہوتا ہے اس کا کیا ہے کاٹنا، کیا اس کا منہ جو ہوتا ہے جہاں سے پانی اس کا نکلتا ہے یا ڈھکن وغیرہ ہوتا ہے اس کو کیا کرنا، کاٹتے ہیں. تو فرماتے ہیں والسادس، چھٹی قسم کس کی، علت. وہ علت ہے جو معنوی اور حکمی ہو لیکن اسمی نہ ہو. جیسے علت کے دو وصفوں میں سے آخری وصف، یعنی قدر ہے مع الجنس ہے نا، سمجھ آگے کہ نہیں ہے. تو آخری وصف ان دونوں میں سے ایک پہلے پائی گئی، دوسری جب پائی جائے تو فرماتے فَإِنَّهُ هُوَ الْمُؤَثِّرُ فِي الْحُكْمِ. فرماتے ہیں جو آخری وصف ہوتا ہے وہی کیا ہوتا ہے اصل میں اصل جو ہے اثر کرنے والا ہوتا ہے کس میں، حکم میں. وَعِنْدَهُ يُوجَدُ الْحُكْمِ، جب دوسرا وصف پایا جائے گا پھر یہ حکم پایا جائے گا. وَلَكِنَّهُ لَيْسَ بِمَوْضُوعٍ لِلْحُكْمِ، لیکن حکم کے لیے یہ موضوع نہیں ہے. اس وجہ سے یہ اس کو کہا نا کہ یہ علت اسمی نہیں ہے، کیونکہ حکم کے لیے موضوع تو مجموعہ ہے نا، دونوں ہیں، ایک تو نہیں ہے، تو علت اسمی نہیں. اس کی مثال جیسے قرابت اور ملکیت دونوں جمع ہو جائے، قرابت ہو اور ملکیت بھی ہو، دونوں جمع ہو جائے تو وہ شخص کیا ہوگا، آزاد ہوگا نا. بھائی ساتھ دیتے ہوتے ہیں نا، اس طرح نہیں بیٹھتے، ساتھ دیتے ہوتے ہیں نا، پھر سارے کام میں چل سکتا ہے تو نہیں چل سکتا. قرابت اور ملکیت دونوں چیز جمع ہو جائے تو کیا ہوتا ہے انسان، رحم محرم کی مالک بن جائے. تو فإن المجموع علة موضوعة للعتق، مجموعہ یعنی عتق اور کیا قرابت اور ملکیت دونوں اگر جمع ہو جائے تو یہ مجموعہ، یہ دونوں مجموعہ کیا ہے، عتق کے لیے علت موضوع ہے. دونوں چیز جمع ہوں گے پھر آزاد ہوگا ذی رحم محرم. ٹھیک ہوگا، ذی رحم محرم کسی اور کی ملکیت میں، آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، آپ اس کو آزاد نہیں کر سکتے. آپ کی ملکیت میں اگر کوئی ہے لیکن وہ ذی رحم محرم نہیں ہے، قرابت تو نہیں پائی جا رہی تو وہ آزاد نہیں ہوگا. ولیکن المؤثر هو الجزء الاخیر، لیکن مؤثر جزء اخیر ہے، یعنی قرابت ملکیت میں دونوں چیزیں جمع ہو گئی لیکن جو چیز آخر میں پائی جائے گی تو اثر وہ کرے گی، اس کے بعد وہ آزاد ہوگا. قرابت ملکیت میں دونوں جمع ہو گئی لیکن آخر میں جو چیز ان میں سے جمع ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو چونکہ اثر کرنے والی وہ ہے، وہ وصف ہے، تو اس کے بعد وہ کیا ہوگا، آزاد ہوگا. فَإِن كَانَ الْمِلْكُ جُزْءًا أَخِيرًا، اگر ملکیت بعد میں پائی جائے، مثلا کوئی کسی کا بھائی ہے، کسی کے پاس ہے، کسی کا غلام ہے، تو اس نے خرید لیا اس کو، تو بھائی تو پہلے سے تھا نا، قرابت تو پہلے سے تھی، ملکیت بعد میں پائی جائے. بین اشترا قریبہ محرم، اپنے قریب رشتہ دار کو خریدتا ہے، اب ملکیت بعد میں جا کر تو یکون هو المؤثر، تو جو ملکیت ہے بھی اثر کرنے والی ہے. وَإِنْ كَانَتِ الْقَرَابَةُ جُزْءًا آخر، اگر قرابت بعد میں پائی جائے، قرابت کیسے بعد میں پائی جائے گی، جب انسان پیدا ہوا تو بس وہ تو ذی رحم محرم ہے اس کا. یہ کیسے ہو سکتا ہے قرابت بعد میں پائی جائے، ملکیت پہلے پائی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تو اس کی مثال دے بن اشترا عبدا مجہول النسب، کہ اس نے غلام خریدا لیکن اس کا نسب مجہول تھا، پتہ نہیں تھا کہ یہ میرا بھائی ہے کون نہیں ہے، پتہ نہیں تھا، تو اب ملکیت پہلے پائی گئی نا۔ ثم ادعى انه ابنه او اخوه، پھر اسے دعویٰ کیا کہ اس کا بیٹا ہے یا اس کا بھائی ہے، اور ثابت بھی کر لیا، ثابت کر دیا کہ جب یہ نکل رہا تھا جو ہے نا پیٹ سے نکل رہا تھا، اس پہ گواہ بن رہے تھے اور فلاں عورت کے پیٹ سے نکلا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ہے خیر اس کا بیٹا اور بھائی انہیں ثابت ہو گیا کہ اس کا زیرہ محرم ہے، زیرہ محرم انہیں ثابت ہوا نا، تو اب جو ہے نا قرابت بعد میں پائی گئی، یعنی قرابت بعد میں ظاہر ہو گئی، گویا کہ یہ کہنا زیادہ مناسب ہوگا، تو ایسے پہلے سے زیرہ محرم اس کا، سمجھ آ گئی نا۔ تو اب یکون هو المؤثر، اب مؤثر کیا ہے؟ قرابت ہے، صرف ملکیت سے تو اس نے آزاد نہیں ہونا تھا، ملکیت تو آ چکی تھی اس پر، لیکن جب قرابت کا پتہ چلا تب آزاد ہو گیا، سمجھ آ گئی۔ تو فرماتے ہیں اب یہ کیا ہے؟ آزاد ہو، یہ مؤثر ہے، اور یہ مقابل ہے، یہ وصف آخر کس کے مقابل ہے؟ وصف اول کے۔ یہ علت معنوی ہے لیکن اسمی اور حکمی نہیں ہے، جیسے کہ ہم نے ذکر کیا۔ والسابع، ساتویں قسم کس کی؟ علت کی، وہ ہے جو علت اسمی اور حکمی ہو لیکن معنوی نہ ہو، جیسے سفر کو علت بنانا رخصت کے لیے، سفر کو رخصت کے لیے کہ 4 رکعتیں 2 رکعتیں پڑھنی، اور نوم کو نیند کو علت بنانا کس کے لیے؟ حدث کے لیے، سمجھ آ گئی کہ جب بھی نیند پائی جائے گی تو وضو ٹوٹ جائے گا، جب بھی شرعی مسافت ہوگی 77 کلومیٹر کی مسافت سے کوئی نکلے گا تو بس نماز قصر واجب ہوگی۔ تو فرماتے ہیں کہ فإن السفر علت للرخصت اسم، کہ سفر رخصت کے لیے علت اسمی ہے، اس لیے کہ رخصت کو سفر کی طرف منسوب کیا جاتا ہے شریعت میں، کیا کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے کہ قصر جو ہے نا رخصت ہے سفر کے لیے، اور اس طرح یہ سفر رخصت کے لیے علت حکم بھی ہے۔ علت حکم کیا ہے؟ اب لوگوں نے پڑھا جب علت پائی جائے تو فوراً حکم پایا جائے، تاخیر اس میں نہ ہو۔ لأن تثبت، اس لیے کہ رخصت ثابت ہوتی ہے نفس سفر کے ساتھ اسے متصل ہوتی ہے، لیکن معنوی نہیں ہے، علت معنوی نہیں ہے۔ علت معنوی کسے کہتے ہیں؟ جو حکم میں کیا کریں؟ اثر کرے۔ لأن المؤثر فی ثبوتها، فرماتے اس لیے کہ جو چیز اثر کرتی ہے اس کی ثابت، رخصت کے ثابت ہونے میں، وہ نفس سفر نہیں ہے بلکہ وہ تو مشقت ہے، وہ لفظ کیا؟ مشقت ہے، وہ تو اصل چیز مشقت ہے، سفر تو نہیں ہے۔ جو رخصت کی قصر کی اجازت دی گئی ہے وہ مشقت کی وجہ سے، کہ مشقت ہوتی ہے پوری نماز پڑھنے میں، تو چلو کیا کر لیں؟ قصر کر لیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا چکا کہ لفظ کیا ہے؟ مشقت ہے، مشقت نہیں، محبت ہے، محبت نہیں۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور لفظ مسرت ہے، مسرت نہیں ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں؟ جی، تو فرماتے ہیں کہ اصل تو مشقت ہے، سفر تو نہیں، لیکن وہی تقدیریت، وہ تقدیری چیزیں نظر نہیں آتی، مشقت ہوگی کہ نہیں ہوگی، طبع مختلف ہوتی ہے۔ یہاں سے کوئی جو ہے نا اونٹ پر کراچی چلا جائے فیصل آباد سے، چاہے اس کو مشقت نہ ہو، کوئی جہاز میں جائے چاہے اس کو مشقت ہو، کوئی اپنی سواری پہ جائے گاڑی میں جائے شاید مشقت ہو، تو طبع مختلف ہوتی ہے۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو پتہ نہیں مشقت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ وَكَذَا النَّوْمُ النَّاقِضُ لِلْوُضُوءِ، اسی طرح نیند وضو کو توڑنے والی ہے، یہ بھی علت ہے حدث کے لیے، علت اسمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدث اس کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، نیند پائی جائے
تو کیا کہتے ہیں وضو ٹوٹ گیا. اور علت حکم بھی ہے. کیوں؟ لأن الحدث يثبت عنده، کہ جو ہی نیند پائی جائے تو فوراً حدث پایا جاتا ہے، وضو ٹوٹ جاتا ہے، فوراً حکم لاگو ہوتے ہیں حدث کا. لیکن معنوی نہیں، اس لیے لأنه ليس بمؤثر فيه، اصل جو ہے نا حدث میں وہ نیند تو اثر کرنے والے نہیں ہے. اصل تو توڑنے والی چیز وہ نیند نہیں ہے وضو کو، ٹھیک ہے. وإنما المؤثر، سوائے مؤثر تو نجاست کا نکلنا ہے. اصل وضو کو توڑنے والی چیز کیا ہے؟ وہ خروج نجاست ہے. لیکن ولكن لما كان الاطلاع على حقیقته متعذر، لیکن جب اس کی حقیقت پر مطلع ہونا کیا مشکل ہے، پتہ نہیں کہ نیند کے وقت نجاست نکلی ہے کہ نہیں نکلی، ہوا شوا خارج ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، پت شت مارا ہے کہ نہیں مارا، سمجھ آ گیا کہ نہیں، کوئی پیشاب کا قطرہ نکلا ہے کہ نہیں نکلا، سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی. تو اس چونکہ اس کے حقیقت پر مطلع ہونا مشکل ہے تو وقان النوم المخصوص ہو، تو پھر وہ نیند جو ہے نا مخصوص قسم کی نیند جو ہے نا وہ سہارا لے کر یا لیٹ کر یا کسی چیز کا سہارا لے کر ٹیک لگا کر کی جائے تو وہ سبب ہے کس کے لیے خروج کے نجاست نکل کے لیے غالب طور. لہٰذا نیند کو قائم مقام بنا دیا کس کی؟ خروج نجاست کے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وآخر دعانا والآن فرماتے ہیں اب تمت اقسام العلم، علت کی اقسام کیا ہو گئی؟ مکمل ہو. وقد علمت ما فی بیانها من المسامحات، فرماتے ہیں کہ آپ نے یہ بھی جان لیا کہ ان میں جو درمیان میں کچھ مسامحات تھی نا، جو پیدا فخر الاسلام سے یعنی کچھ اقسام کو انہوں نے ذکر نہیں کیا، اور فرماتے ہیں ان کے جانشین ان کے تابع ہیں. تو اب فرماتے اس کے بعد مصنف رحمہ اللہ فرماتے کہ ولیس من صفت العلت الحقیقیت تقدمها الحکم، فرماتے علت حقیقیہ میں سے یہ نہیں، یعنی علت حقیقیہ یہ شرط نہیں ہے کہ وہ حکم پر کیا ہو مقدم ہو، کہ علت پہلے پائی جائے اور حکم بعد میں، یہ نہیں. بل الواجب اقترانها معا، بلکہ اصل جو واجب ہے علت کے لیے وہ حکم کے ساتھ ساتھ ہونا ہے، کہ علت اور حکم دونوں آپس میں کیا ہو ملے ہوئے ہوں. سمجھ آگے؟ جیسے اس کی مثال دے کر استطاعت مع الفعل، جیسے استطاعت ہے فعل کے ساتھ. آپ کوئی کام کر رہے ہیں نا تو اس پر جو آپ کو طاقت حاصل ہو رہی ہے، جو قدرت حاصل ہو رہی ہے وہ فعل کے ساتھ ساتھ ہی ہو رہی ہے. سمجھ آ گئی؟ میں گلاس اٹھا رہا ہوں اس پہ پانی، تو یہ گلاس جو اٹھانے فیل کر رہا ہوں نا، تو یہ جو اٹھانے کی طاقت ہے قدرت اللہ تعالیٰ نے مجھ میں رکھی ہے، یہ فیل کے ساتھ ساتھ ہی پائی جا رہی ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں ہے؟ تو علت کے لیے واجب یہ ہے کہ علت ملی ہوئی ہو کس کے ساتھ؟ فیل کے ساتھ. وَهَذَا هُوَ حُكْمُ الْقِسْمِ الْأَوَّلِ، فرماتے یہ پہلی قسم کا حکم ہے. کون سی قسم کا؟ وہ قسم، وہ علت کی وہ قسم جو علت تامہ تھی، اس میں بھی تھی اور معنوی بھی اور حکم بھی. وہ علت جس میں تینوں اوصاف پائے جائے تو اس علت کا حکم کیا ہے کہ وہ حکم کے ساتھ ساتھ ہو. سمجھ آ گئی نا؟ تو فرماتے ہیں فَإِنَّهَا الْعِلَّةُ الْحَقِيقِيَّةُ الشَّرْعِيَّةُ، وہ علت حقیقی شرعیہ وہ ہے جو فعل کے ساتھ ہو اور اس سے مقدم نہ ہو. وَذَهَبَ قَوْمٌ، فرماتے ہیں کہ ایک قوم اس طرف گئی ہے. فرماتے ہیں ابو بکر ابن الفضل اور کچھ اور حضرات ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ علت کا معلول پر ان حکم پر مقدم ہونا یہ جائز ہے زمانے کے ساتھ، یعنی پہلے علت پائی جائے اس کے بعد کچھ دیر بعد معلول پایا جائے، حکم پایا جائے. کیوں؟ اس لیے فرماتے ہیں کہ لأن العلل الشرعیۃ، کہ علل شرعیہ جو ہے نا یہ جواہر حکم میں ہوتے ہیں جو موصوف ہوتے ہیں
بقا کے ساتھ. یعنی علت شرعیہ جو ہے نا جواز، یعنی علت شرعیہ بذات خود قائم ہوتی ہے، کسی اور کے تابع نہیں ہوتی ہے، کسی اور کے ساتھ قائم نہیں ہوتی، خود قائم ہوتی ہے اور پھر حکم کو گویا کہ قائم کرتی ہے، حکم کو ثابت کرتی ہے. تو لہٰذا فلا بدہ، تو پھر فرماتے ہیں ضروری ہے یہ کہ حکم ثابت ہو جائے علت کے بعد. پہلے وہ ثابت ہو، ٹھیک ہے، جو قائم بنفسی ہی علت ہے، اس کے بعد حکم ثابت ہو. بخلاف العلل العقلیہ، لیکن بخلاف علل عقلیہ کے جو عقلی علت ہے، فإنها مقارنة مع معلولها اتفاقا، فرماتے بے شک وہ تو ملی ہوتی ہے معلول کے ساتھ ساتھ، یعنی حکم کے ساتھ اتفاق کے طور پر. جیسے اس کی مثال دے رہے ہیں نا کہ حرکت الاصابع مع حرکت الخاتم، جیسے انگلی کی حرکت کس کی، انگوٹھی کی حرکت کے ساتھ. اب انگوٹھی آپ کے اس میں ہے انگلی میں، اب اس کو حرکت دے رہے ہیں تو انگلی بھی ساتھ ساتھ حرکت کر رہی. یہ عقلی بات ہے، اس نے حرکت کرنی ہے، اب اس کو حرکت نہیں دے رہے لیکن حرکت اس نے کرنی ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ سو رہے ہیں جاگ رہے ہیں؟ حماد جاگ رہے ہیں، پکی گل ہے. اچھا، فاما الاستطاعت فهي مع الفعل البتة. اور فرماتے ہیں کہ جہاں تک استطاعت آپ لوگوں نے کہا علت شرعیہ میں، تو وہ تو طاقت، یعنی فعل کی طاقت ہو تو فعل کے ساتھ ہی ہونی ہے یقینی طور پر، اس سے آگے نہیں ہو سکتی، چاہے وہ علت شرعیہ ہو یا علت کیا ہو، عقلیہ ہو. سمجھ آگے کہ نہیں؟ پھر بھائی یا تو یہ تمثیل ہے یا تنزیل. اگر علت شرعیہ اس کو شمار کریں گے تو یہ تمثیل، اگر علت عقلی اس کو شمار کریں گے تو یہ تنزیل ہے. مثال اور نظیر میں فرق تو سمجھتے ہو نا؟ جی، ایک مثال ہے، ایک نظیر ہے، ایک شبیہ ہے، ٹھیک ہے. فرق تو آپ سمجھتے ہوں گے. ہاں، مثال جو ہے نا اپنے ممثل لہو کے مطابق ہوتی ہے مکمل طور پر تمام اعتبارات سے. سمجھ آ گئی؟ اور جو شبیہ ہوتی ہے وہ یعنی مجموعی طور پر جو ہے نا مطابقت ہوتی ہے اپنی شبیہ کے ساتھ، یعنی مکمل تو نہیں لیکن اکثر چیزوں میں جو ہے نا وہ مشابہ ہوتی ہے. اور جو نظیر ہوتی ہے اس کا بس تھوڑا بہت جو ہے نا تھوڑی بہت مشابہت مطابقت، بس یہ کافی ہے. بس مکمل تمام اعتبار سے یا اکثر اس کے ساتھ مطابقت ہو اور اس کا ملتی ہو اپنے نظیر کے ساتھ، یہ ضروری نہیں ہوتا. سمجھ آگے کہ نہیں آئے؟ جی، تو اس لیے اب کسی کو بے نظیر تو کہہ سکتے ہیں، بے نظیر، سمجھ آگے، لیکن بے مثال کوئی نہیں ہوتا. صرف اللہ ہوتا ہے، لیس کمثلہ شیء. سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ والتي تتقدم على الفعل، اور فرماتے ہیں جو فعل پر جو چیز مقدم ہوتی ہے اصل، وہ تو آلات اور اسباب کا سالم ہونا ہے. آپ جو کام کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آلات تو ہو، اسباب تو ہو، ٹھیک ہے. آپ کھیتی باڑی کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے آپ کے پاس آلات ہو، ہل چلانے کے لیے آپ کے پاس بیل وغیرہ موجود ہو، ٹھیک ہے. اور وہ جو بیل کے ساتھ باندھتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، ہل وغیرہ، وہ آپ کے پاس ہو. آج کل کے زمانے میں ٹریکٹر کا انتظام ہو.
سمجھ آگے کہ نہیں آئی؟ اور زمین بھی آپ کے پاس ایسی ہو جو اگاتی ہو بنجر نہ ہو. سمجھ آ رہی کہ نہیں آئی؟ فرماتے وعلیہا مدار التکلیف، اسی پر تکلیف شرعی کا مدار. یہ جب آلات اور اسباب سالم ہوں گے تب جا کے پھر بندہ مکلف بنے گا، وہ کام کرنا پڑے. وقد يقام السبب الداعی والدلیل مقام المدعو والمدلول. فرماتے کبھی کبھار جو ہے نا داعی کو مدعو کی قائم مقام بنایا جاتا ہے اور دلیل کو مدلول کی قائم مقام بناتے ہیں. سمجھ آ رہی کہ آگے مثال ہے سمجھ آئے؟ تو فرماتے ھذا من تتمۃ مسائل العلت والسبب. فرماتے ہیں یہ علت اور سبب کا پیچھے ذکر ہو چکا ہے دونوں کا نا، ان کی مسائل کا تتمہ ہے. یہاں پر ان کے مسائل جو ہے نا وہ تکمیل کو پہنچ رہے ہیں. لیکن فرماتے ہیں ولم یمیز فی اقسامہ الآتیہ بین داعی. فرماتے ہیں لیکن ماتن رحمہ اللہ نے فرق نہیں کیا، آگے اقسام کو ذکر کیا نا، داعی اور دلیل کے درمیان فرق نہیں کیا. فرماتے ہیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ جس میں جو ہے نا وہ متفق ہوتا ہے داعی کا حال، ٹھیک ہے، اور بعض اوقات جو ہے نا اس میں دلیل کا حال متفق ہوتا ہے، جیسے قریب آپ جان لیں. وذالک فرماتے اے قیام الداعی والدلیل، یہ داعی کو مدعو کی قائم مقام، دلیل کو مدلول کی قائم مقام کیوں بنایا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے اما لدفع الضرورۃ والعجز کما فی الاستبراء، یا تو ضرورت کی وجہ سے، سمجھ آ گئی، یا عجز کی وجہ سے. عجز کی وجہ سے کیا ہے کہ حقیقت پر مطلع ہونا یہ مشکل ہو. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں پر ایسا کرتے جیسے استبراء والے مسئلہ میں. استبراء تو آپ لوگ جانتے ہو نا، استبراء کسے کہتے ہیں؟ کہ جب باندی کسی نے خرید لی کسی سے، سمجھ آگے کہ نہیں، یہ باندی نئی ملکیت باندی پر آ گئی، تو اب جو نیا مالک ہے اس کا وہ کیا کرے؟ انتظار کرے جب تک اس کو ایک حیض نہ آ جائے، اس وقت تک تب تک اس کو ٹیوشن نہ پڑھائے. سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ تاکہ کسی اور کا پانی تو اس پہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی؟ اب یہ پتہ نہیں ہے ہمیں نا کہ کسی اور کا پانی حمل ہے کہ نہیں، اس کو جب تک بالکل واضح نہ ہو تب تک تو پتہ نہیں چلتا ہے. 6-7 مہینے کا اگر ہو جائے پھر تو پتہ چلتا ہے، خاتون کا پیٹ نکل آتا ہے، ایسے تو نہیں پتہ چلتا نا. تو اب حقیقت پر مطلع ہونا. خیر آج کل کے زمانے میں ٹیسٹ آ گئے، اس زمانے کی بات ہے. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ فَإِنَّ الْمُوجِبَ لَهُ، جو چیز استبراء کو واجب کرتی ہے وہ ہے کہ باندی کی رحم کا مشغول ہونے کا وہم ہے کسی اور کے پانی کے ساتھ، اور ظاہر ہے کہ اس سے احتراز کرنا واجب ہے. کسی اور کا اگر پانی حمل ہو تو پھر کسی اور کا پانی اس میں نہیں جا سکتا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ پر آخرت پر یقین رکھتا ہو تو اپنے پانی کے ساتھ وہ سیراب نہ کرے کسی اور کی کھیتی کو. لیکن جب یہ معاملہ امر مخفی ہے، اس پر ہر ایک متعلق نہیں، واقف نہیں، متعلق نہیں ہو سکتا جب تک حمل ثقیل نہ ہو، 6-7 مہینے کا نہ ہو. تو نئی ملکیت کو قائم مقام بنا دیا اور نئے قبضے کو قائم مقام بنا دیا. کس کے؟ جو وہ نئی ملکیت، نئے قبضہ جو دلالت کرتا ہے اس کے رحم کو پانی کے ساتھ مشغول ہونے پر. ٹھیک ہے، اور فرماتے ہیں یہ جو نئی ملکیت قبضہ ہے یہ دلیل، اس کو بنائے دلیل، اس کو دلیل بنائے کس پر؟ کہ اس کا رحم کیا ہوگا؟ مشغول ہوگا، یعنی اس کے اندر حمل ہوگا یقینی طور پر، اس لیے انتظار کریں. اگرچہ وَإِنْ كَانَ فِي بَعْضِ الْمَوَاضِعِ، اگرچہ بعض جگہوں پر یقین ہوتا ہے مشغول نہ ہونے کا، کہ حمل نہیں ہوگا، یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے. مثال کے طور پر باندی جو ہے وہ باقرہ ہو، تو اب باقرہ ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو کسی نے ٹیوشن نہیں پڑھائی.
वरना ट्यूशन भी पढ़ाई जाए और पर्दा बकरार भी बाकी रहें तो ये तो फिर आप आज़ाद की करामत ही हो सकती है। बस समझ आगे कि नहीं ही आई। आओ या उसको ख़रीदा गया हो उसके महरम के हाथ से, उसके महरम के हाथ से उसको क्या कर दिया गया हो, ख़रीदा गया हो। ज़ीरा हम महरम नहीं, महरम। समझ आ गई कि नहीं आई। तो ज़ाहिर है कि महरम के हाथ से अगर उसको ख़रीदा गया है तो अब ज़ाहिर है कि महरम तो उसके साथ उसको ट्यूशन तो नहीं पढ़ा सकता ना, ये काम तो नहीं कर सकता। तो यकीनी है कि रहम में जो है ना वो पानी किसी और का नहीं, हमल नहीं है। लेकिन फिर भी इस्तिबरा वाजिब होगा, फिर भी हैज़ तक इंतज़ार करना पड़ेगा। लेकिन इस फरमाते इस यकीन का एतबार नहीं किया गया और हुक्म लगाया गया इस्तिबरा के वाजिब होने पर हर उस सूरत में जहाँ पर नई मिल्कियत नया कब्ज़ा पाया जाए। और फरमाते हैं या इस्तिबरा की मिसाल दी ज़रूरत और अजद की वजह से ऐसा हुआ, जैसे इस्तिबरा में या इस्तिबरा के अलावा में जैसे खलवत सहीहा है। खलवत सहीहा को दुखूल के कायम मकाम बनाया गया है महर और इद्दत के वाजिब होने के हक़ में। खलवत सहीह अगर पाई गई तो हम ये समझेंगे कि दुखूल पाया गया, उसने ट्यूशन पढ़ाती। खलवत सहीह तो जानते हो ना, खलवत सहीह किसे कहते, यानी मियाँ बीवी निकाह के बाद इस तरह तन्हाई में बैठ जाए कि अगर वो जिमा करना चाहें तो कर सके। समझ आगे कि नहीं है। मसलन वो निकाह के बाद शोहर जो वो चला गया फिर ससुराल के यहाँ, अच्छा आजकल वो रहे मुनासिब नहीं है, इस तरह तो नहीं होना चाहिए, अच्छी बात नहीं है। रुखसती से पहले एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है, अगरचे जायज़ है वो अलग बात, लेकिन ऐसा होना मुनासिब नहीं। ससुराल के यहाँ जाते हैं, मुलाकात करते हैं, अब कमरे में बैठे हुए हैं ससुराल के, ठीक, अलग अगर कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ है तो फिर तो इसको खलवत सहीह हम नहीं समझेंगे, ये खलवत फासिदा है। लेकिन अगर दरवाज़ा बंद कर दे, ठीक है, अब जो करना चाहे कर ले, कर सकते हैं, तो अब ना भी करे अगर कुछ तो इसको हम खलवत सहीह शुमार करेंगे। लिहाजा जो है ना महर भी पूरा वाजिब होगा और इद्दत भी, अगर उसके बाद तलाक़ हो जाए तो क्या होगी, इद्दत भी वाजिब होगी। समझ आ रही कि नहीं आती। तो अब फरमाते हैं निकाह को दुखूल के कायम मकाम बनाया गया नसब के साबित होने। अगर निकाह हो जाए, ठीक है, उसके बाद बच्चा पैदा हो जाए 7 माह 8-6 माह बाद, 7-8 माह 9 माह बाद, तो ये बच्चा उसी से साबित होगा। किससे, जो शोहर है, अगर से किसी और से हो, लेकिन किसी और के पानी से हो, लेकिन साहब इसी से नसब क्या होगा, साबित होगा। तो फरमाते यहाँ पर दाई को मदऊ के कायम मकाम बनाया गया, खलवत को किसके काम मकाम बनाया गया, दुखूल के। खलवत दावत देते हैं और किसकी तरफ, दुखूल की। खलवत है, मियाँ बीवी हैं, तो ठीक है, इसलिए तो निकाह कितना है और किस वास्ते कितना है, निकाह खिदमत वास्ते कितना है, ये दुखूल मदऊ है। इस तरह निकाह हो चुका है तो उसको भी निकाह दाई है और मदखूल दुखूल क्या है, मदऊ है। तो वो है कि अब दुखूल हो चुके हैं, अब सब नसब उसी से साबित होगा। समझ आ के नहीं। औलिल एहतियात, कभी कभार ऐसा होता है कि दाई को मदऊ, दलील को मदूल के कायम मकाम बनाता है एहतियात की वजह से। कमात फी तहरीम दवाई इला अलवत, जैसे कि जो वती की तरफ दावत देने वाली चीज़ें हैं उनको, उनकी तहरीम, उनको हराम करने में, जैसे नज़र है, जैसे नज़र करना, या इस तरह क़ुबला है, चुम्मी शुम्मी लेना, या इस तरह हाथ लगाना,
تو ان کو وطی کے قائم مقام بنایا گیا ہے استبراء میں، ٹھیک ہے. اگر جو ہے نا کیا نام ہے مالک نے کوئی چمی شمی لیے ہو، کوئی ہاتھ شاتھ لگایا ہو، تو گویا کہ ہم کیا کریں گے، وہ کہ یہ سمجھیں گے کہ اب جمع ہو چکا ہے، لہٰذا استبراء واجب ہوگا. سمجھ آ. اس طرح حرمت مصاہرت میں اگر کسی خاتون کو آپ لوگوں نے پڑھا ہے کسی خاتون کے ساتھ اگر کسی نے زنا کیا، سمجھ آگے کہ نہیں آئی، تو ہمارے ہاں حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. واطی پر موطوعہ کی ماں بیٹے ہمیشہ کے لیے حرام، اور موطوعہ پر واطی کا باپ اور بیٹا ہمیشہ کے لیے حرام. زنا کرے تب بھی، دواعی زنا اگر پائے جائے، ٹھیک ہے، ہاتھ لگائے، چمی شمی لے لی، ٹھیک ہے، تو یہ بھی کیا ہے، شہوت سے دیکھا، تو یہ بھی کس کے قائم مقام ہے ہمارے ہاں، زنا کے. لہٰذا دواعی زنا، مقدمات زنا جو ہے، ان سے بھی حرمت مصاہرت ثابت ہو سکتی ہے. اس طرح احرام کی حالت میں جس طرح جماع جو ہے نا وہ حرام ہے، اس طرح دواعی جماع بھی حرام ہے، چیزیں بھی حرام. اس طرح اعتکاف، جس طرح اعتکاف میں جماع حرام ہے، اس طرح دواعی جماع بھی کیا ہے، حرام ہے. احتیاط کی وجہ سے فرماتا یہ بھی مثال ہے داعی کو مدعو کے قائم مقام بنانا. یعنی یہ چیزیں جو ہے نا، جو نظر ہے شہوت کے ساتھ، یا اس طرح بوسہ لینا ہے یا ہاتھ لگانا ہے، یہ داعی دعوت دیتا ہے کس کی طرف، جماع کی طرف. سمجھ آ گئی. تو جس طرح جماع حرام یا جماع سے احکام ثابت، ان سے بھی ثابت ہوتے ہیں. او لدفع الحرج کما فی دفع زیادہ کتنے ہو گئے جی. اچھا، اور دوسری فریق والے کام